الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے میرے یوٹیوب کے تھمبنیل سے میرے آج کی گفتگو کا موضوع دیکھا کہ منکرین میلاد، حضور علیہ السلام کے میلاد کی جو محفل ہے اس کا انکار کرنے والے، اس کو بدعت و ناجائز کہنے والے، حضور علیہ السلام کے جلوس کو ناجائز و بدعت کہنے والے، آج میرے ان سے سوالات ہیں کہ وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں تو ذرا ہمیں بھی چند چیزوں کے بارے میں بتا دیں کہ یہ پھر جائز کیسے ہوگی، یہ پھر کس قاعدے اور کلیے کے مطابق جائز ہوگی، آپ ہمیں اس کا بھی بتا دیں اگر حضور کا میلاد اور حضور کا جلوس ناجائز ہے۔ یاد رکھیے گا، جو حضور کا میلاد، جو حضور کا جلوس کیا جاتا ہے، ہم اس کو مستحب کہتے ہیں اور یہ حضور کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ حضور کے نام پر محفل ہوتی ہے یا جلوس ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ حضور کے نعرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، لنگر ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے نعرے ہوتے ہیں آمد مصطفیٰ کے۔ تو اس میں ناجائز بات کیا ہے؟ کہیں سے بھی کوئی چیز ناجائز قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن آئیے میں بیرونی لوگوں سے انہی کے قاعدوں کے مطابق سوال کرتا ہوں کہ اگر تم کہتے ہو یہ چیز ناجائز ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ تم کہتے ہو، پھر سوالات کرتے ہیں نا جی، نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد کب منایا؟ اب اس کی دلائل الگ ہے، وہ میں انشاءاللہ دوں گا۔ صحابہ نے کب منایا وہ بھی میں انشاءاللہ دوں گا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو کرتے ہو یہ کب منایا گیا؟ تو مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت النبی کانفرنس کب منائی، کتنی بار منائی؟ صحابہ نے کب منائی؟ اہل بیت نے کب منائی؟ تابعین نے کب منائی؟ اب دیجئے جواب، آگے چلیں۔ پھر اسی طرح تم لوگ جشن بخاری کرتے ہو، تو بتاؤ نبی کریم نے یا صحابہ کرام نے یا اہل بیت نے یا تابعین تبع تابعین نے جشن بخاری کب منایا؟ انہوں نے کب منایا؟ اب جواب دیں۔ اسی طرح آگے چلیں، جشن نزول قرآن نبی علیہ السلام نے کتنی بار منایا؟ صحابہ نے کتنی بار منایا؟ اہل بیت نے کتنی بار منایا؟ اولیاء کرام نے کتنی بار منایا؟ اب میرے ان سوالوں کے جواب دیے جائیں، یہ پھر کہاں سے جائز ہو گیا؟ اسی طرح آگے بڑھیں، تم لوگ صحابہ کرام کے جلوس نکالتے ہو، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کو تم جلوس نکالتے ہو۔ بتاؤ یہ جلوس صحابہ کا ہی صحابہ نے کب نکالا؟ چلو تابعین نے کب نکالا؟ تابعین نے کب نکالا؟ کہیں سے ثابت کر دو، نہیں ثابت کر سکتے۔ اسی طرح آگے بڑھو کہ اہل حدیث لوگ وہ کیا کرتے ہیں جی، اہل حدیث کانفرنس مناتے ہیں، تو بتاؤ اہل حدیث کانفرنس صحابہ نے کب منائی؟ کیا صحابہ سرکار کی حدیثوں سے پیار نہیں کرتے تھے؟ تابعین نے کب منائی؟ تابعین نے کب منائی؟ تو انہوں نے کہاں پہ اہل حدیث کانفرنس منائی؟ اسی طرح آگے چلیں تو یہاں پر مساجد کے اندر جو ہے وہ مینار بنائے جاتے ہیں، ختم قرآن کیا جاتا ہے، باقی جلسے جلوس، ختم نبوت کا جلسہ رکھا جاتا ہے، اب اس کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بتاؤ کہ یہ صحابہ کرام نے کب کیا، حضور نے کب کیا، اہل بیت نے کب کیا، تابعین نے کب کیا، تبع تابعین نے کب کیا؟ اب میرا آپ سے سوال ہے، تمہاری دلیل، تم کہتے ہو جو کام سرکار نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اہل بیت نے کیا، وہ کام ناجائز بھی دیتا ہے۔ تو بتاؤ یہ جو کام میں نے بتائے ہیں یہ کیا حضور نے کیے، صحابہ نے کیے، اہل بیت نے کیے، تابعین نے کیے، تبع تابعین نے کیے؟ نہیں کیے۔ تو بتائیں یہ کام پھر تم لوگ کر رہے ہو، یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ اور میں بتاؤں کہ کتنی بڑی منافقت ہے یہ۔ اب صحابہ کے جلوس نکالے جائیں تو جائز ہے، تو جو صحابہ کے بھی امام ہیں، صحابہ جن کو دیکھ کے صحابہ بنے، اس نبی کا جب جلوس منایا جائے تو وہ کہاں سے ناجائز ہو جاتا ہے؟ اسی طرح صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امیر معاویہ، ان کے جلوس صحابہ نے کب منائے؟ آج تم مناتے ہو، تو کیا یہ پھر بدعت نہیں؟ عجیب منطق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو، آپ جو کرے سب جائز، اہل سنت جو کرے وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آپ لوگوں کے نزدیک، جاہلوں کے نزدیک، یہ ایک بدعت کی یہ تعریف اگر بنا لی جائے کہ جو کام اہل سنت و جماعت والے کریں وہ بدعت ہوتی ہے، باقی جو کام دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، پلمبری،
مرزائی وغیرہ جو کام وہ کریں وہ بدعت نہیں ہے. بدعت وہی ہے جو اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک والے کریں, یہ بدعت ہے. یعنی کہ تمہارے نزدیک پھر بدعت کی تعریف یہ, یعنی عجیب منطق ہے کہ حضور کا میلاد, حضور کا جلوس ناجائز, صحابہ کا جلوس جائز. حضور کے نام کی محفل ناجائز, صحابہ کے نام کی محفلیں جائز. یہ عجیب منطق ہے. اور عوام کو کس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے, میں حیران ہوتا, عوام بھی بیوقوف بن جاتی. وہ پھر سوال کرتے ہیں جی انہوں نے کب کیا, انہوں نے کب کیا. اب میرے سوال کا جواب دو, یہ جو میں نے جتنی چیزیں بتائیں یہ سرکار نے کب کی, صحابہ نے کب کی, اہل بیت نے کب کی, تو بتائیں. پھر ان کے اوپر ناجائز ہونے کا, بدعت ہونے کا حکم لگائیں اپنی چیزوں پر. پھر تو سیدھی سی صاف سی بات ہے, پھر تو تم بھی بدعتی ہو. پھر تو تم بھی, تمہارے اوپر بھی اگر تم جو مشرک کے شرک کے الزام لگا, تم بھی پھر مشرک بن رہے ہو. گویا کہ بات سیدھی سی ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں ہم ان کو ناجائز نہیں کہتے. ہم حضور کے میلاد, حضور کے جلوس کو بھی ناجائز نہیں کہتے. ہاں یہ چیز ہے کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے جس سے شریعت کو نقصان ہو. یعنی کہ ڈھول باجے, ناچنا وغیرہ اس طرح کی چیز نہ کی جائیں جس سے اسلام کو نقصان ہو, جس سے شریعت منع کرتی ہو, اس کام کو نہ کیا جائے. باقی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور کا جلوس, حضور کا میلاد, صحابہ کا جلوس, اسی طرح صحابہ کے عرس وغیرہ یا باقی جتنے بھی جلسے وغیرہ کیے جاتے ہیں, چاہے ختم بخاری ہو, ختم قرآن کا جلسہ ہو یا کوئی بھی جلسہ ہو, اگر وہ شریعت کی حدود میں رہ کر کی جاتے ہیں تو بالکل جائز ہے. ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے. ناظرین کرام, امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر کسی کو بڑا شوق ہے تو میرے ان سوالوں کے جواب دے, پھر بات ہوگی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.